اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ یاد کیجئے اس وقت کو، سورۃ البقرہ آیت نمبر 84۔ وَإِذْ یاد کیجئے اس وقت کو جب اخذنا لیا ہم نے، میثاقکم عہد تمہارا، لا تسفکون نہ تم بہانا یا نہ تم بہاؤ، دماءکم خون اپنے آپس کے، ولا تخرجون اور نہ تم نکالو، انفسکم اپنے آپ کو یا اپنی جانوں کو، کسی آپس کے لوگوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم نے، وانتم اور تم تشہدون گواہ ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے کھول لیا، لا تسفکون دماءکم، ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ اپنے خون نہ بہانا، اور ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہ ہی اپنے لوگوں کو ان کے گھروں سے جلا وطن کرنا، ثم اقررتم وانتم تشہدون، اور تم نے یہ قول منظور کیا، ثم انتم پھر ہو تم، لائی وہ لوگ، تقتلون کے مار کا، انفسکم اپنی جانوں، وتخرجون اور تم نکال دیتے ہو، فریقاً ایک گروہ کو، منکم اپنے آپ میں سے، من دیارہم ان کے گھروں سے، تظاہرون تم مددگاری کرتے ہو، علیہم ان پر، بالاثم ساتھ گناہ کے، والعدوان اور زیادتی کے، وَإِن یأتوکم اور اگر آتے ہیں وہ تمہارے پاس، اسارا قیدی بن کر، تفادوہم فدیہ دیتے ہو تم ان کا، وہوا اور وہ محرم حرام ہے، ادھر واہوا کہے گا حالانکہ وہ حرام ہے، حالی ہے، حرام ہے، علیکم تم پر، اخراجہم نکال دینا ان کا، افتؤمنون کیا پس تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب کتاب کے بعض حصے پر، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو، ببعض ساتھ بعض کے، فما جزاء بس کیا ہے سزا، من اس شخص کی، یفعلو جو کرے، ذالک یہ کام، منکم تم میں سے، الا مگر، خزی رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں، ویوم القیامت اور دن قیامت کے، یردون وہ لٹائے جائیں گے، الی طرف، اشد العذاب سخت عذاب کی، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ تعالی، بغافل بخبر، عما اس چیز سے، تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ ان دو آیات میں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل سے کچھ وعدے لیے تھے، یعنی آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ آیت کا پہلا حصہ، فرمایا آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہیں کرنا اور نہ ہی ان کو ان کے گھروں سے نکالنا، کیونکہ ملی زندگی اس کے بغیر ممکن نہیں، گھروں کے اندر رہنے کے بغیر۔ یہاں قرآن نے آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کو اپنے آپ کو قتل کرنے کا کہا ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، ادھر فرمایا کہ لا تسفکون دماءکم، فرمایا اپنے خون نہ بہاؤ۔ قرآن کریم کی آیت میں کہ لا تقتلوا انفسکم، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو، ادھر یہ آ رہا ہے کہ لا تسفکون دماءکم، اپنے خون نہ بہاؤ، یعنی کسی کا خون بہانا یوں سمجھ لو تم اپنا خون بہا رہے ہو۔ اس میں
فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا، لا تسفکون دماءکم ولا تخرجون انفسکم، نہ کسی کا خون بہانا ہے نہ کسی کو اس کے گھر سے نکالنا ہے۔ اب قرآن نے یہ کہا کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کو کہ تم اپنے آپ کو قتل کر رہے ہو، کیونکہ افراد ملت و منزلہ ایک قسم کے ہوتے ہیں، یعنی جماعت کے دین کے جو افراد ہیں، مومن جو ہیں سارے ایک جسم کی مانند ہیں، تو گویا کسی ایک کو قتل کرنا اپنے آپ کو قتل کرنا ہے۔ اور قرآن کریم کی ایک آیت ہے نا، کسی نے ایک انسان کو قتل کیا تو یوں سمجھ اس نے ساری انسانیت کو قتل کر، اور جس نے ایک انسان کو زندہ چھوڑا، زندہ رکھا، یا اس کو موت سے بچایا، اس کو زندگی بخشی، یعنی مرنے سے بچایا، یوں سمجھ لو کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخشی، سب کو موت سے بچایا، زندگی دی۔ حدیث میں ہے مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتواصلہم بمنزلۃ الجسد الواحد اذا اشتکى منہ عضوا تداعى له سائر الجسد بالحمى والسہر۔ فرمایا کہ اہل ایمان مؤمنین باہمی دوستی، مودت، ہمدردی میں ایک بدن کی مثال ہے کہ جب اس کا ایک عضو بیمار ہوتا ہے تو سارا بدن بخار اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہمارے ہاتھ کے ایک انگلی کو تکلیف ہو نا تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، تو فرمایا مومنوں کی مثال بھی ایسے ہے کہ اگر ایک انسان کو تکلیف ہو تو سارے مومنوں کو تکلیف ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہم یہ سمجھتے ہیں مجھے تکلیف لگی ہے صرف میں ہی اس کی، یعنی مجھے اس کی تکلیف ہے، کسی اور کو درد لگا تو مجھے کیا لگے، وہی جانے جس کو لگا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کسی ایک کے دکھ درد کو جانتے اور اس کے دکھ کو اپنا دکھ سمجھیں۔ فرمایا کہ جس طرح ایک جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم درد محسوس کرتا ہے، اسی طرح ایک مومن کو تکلیف ہو تو سارے ایمان والوں کو تکلیف ہونی چاہیے، اس کا دکھ درد بانٹنا چاہیے۔ تو فرمایا لا تسفکون دماءکم، اپنے خون نہ کرو، آپس کے خون نہ کرو، یعنی لوگوں کو قتل نہ کرو۔ اب اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے، اسلام میں خودکشی حرام ہے اور کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح اپنے گھر کو چھوڑ کر بن باسی اختیار کرنا بھی ممنوع ہے۔ جس کو اللہ نے گھر دیا ہوا ہے وہ جا کے جنگلوں میں ڈیرے لگا لے، چلے کاٹنے شروع کر دے، یا پھر وہ راہب بن کر زندگی گزارے، یا وہ یہ کہے کہ میں نے منت مانی ہوئی اپنے گھر میں نہیں رہنا، تو یہ بھی ممنوع ہے اسلام کے اندر۔ اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ نے چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ساتھ مل کر عہد کیا کہ وہ ٹاٹ کا لباس پہنیں گے اور گھر چھوڑ کر جنگلوں میں پھرتے رہیں گے، یعنی وہ دنیا کی لذتیں حاصل نہیں کریں گے، ہم دنیا کو پسند نہیں کریں گے، ہم آخرت کو ترجیح دیتے ہیں، دین کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کو نہیں دیتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاف لسنتی ام علی غیر ملتی، اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اخلاف لسنتی، کہ تو میری سنت سے خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ اکبر۔ ام علی غیر ملتی، یا تو ملت اسلام کے خلاف ہے، میری ملت کے خلاف ہے، میرے دین کے خلاف ہے۔ فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض برتے گا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ میں نے بن باسی اختیار نہیں کی، میں نے جنگلوں میں جا کر رہنا پسند نہیں کیا، اللہ نے مجھے گھر دیا ہوا ہے، میں اپنے گھر کے اندر رہتا ہوں۔ تو فرمایا ولا تخرجون انفسکم، اپنے آپ کو گھروں سے نہ نکالو۔ اس کا ایک مطلب یہ کہ خود جنگلوں کی طرف جا کے زندگی اختیار کرنا، زندگی گزارنا، یا پھر اپنے گھروں کو چھوڑ دینا، یا اس کا دوسرا مطلب ہے کہ اپنی برادری کے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا۔ یعنی بعض اوقات انسان لوگوں کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں، اتنا پریشان کر دیتے ہیں کہ وہ تنگ آ کر، یا کوئی ہمسایہ کسی ہمسایہ کو اتنا تنگ کر دیتا ہے کہ وہ اس کے ہاتھوں تنگ ہو کر مجبور ہو کر اپنا گھر چھوڑ جاتے ہیں، یہ بھی ٹھیک نہیں۔ یا پھر لوگ اتنا ظلم و تشدد کرتے ہیں کہ کسی کو اس کے گھر سے نکال دیتے ہیں، تو یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے وعدے لیے تھے کہ تم نے کسی کو قتل بھی نہیں کرنا، تم نے کسی کو اس کے گھر سے بھی نہیں نکالنا، دو حکم۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ثم اقررتم وانتم تشہدون، تم نے اس بات کا اقرار بھی کر لیا کہ ہم کسی کو قتل بھی نہیں کریں گے، کسی کو اس کے گھر سے بھی نہیں نکالیں گے، اقرار کر لیا، تم اپنے اقرار پر گواہ ہو کہ تم نے واقعی وعدہ کیا تھا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں ثم انتم ہؤلاء تقتلون انفسکم، پھر تم وہی ہونا جنہوں نے اپنے خون کیے، اپنے آپ کو قتل کیا،
اپنے رشتہ داروں کو، اپنی برادری کے لوگوں کو تم نے قتل کیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا تھا لا تسفکون دماءکم، اپنے خون نہیں کرنے، اپنے آپس کے لوگوں کو قتل نہیں کرنا، تم نے وہ بھی کیا۔ اور ہم نے یہ بھی کہا تھا ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اپنی جانوں کو یعنی اپنی برادری کے لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالنا۔ تو فرمایا تخرجون فریقا منکم من دیارہم، تم نے اپنی برادری میں سے، اپنے قبیلے میں سے، اپنے لوگوں میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے بھی نکال دیا۔ دو حکم دیے تھے، آگے دو حکم اور ہیں، فرمایا تم نے یہ بھی کام کیا۔ پھر فرمایا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم ان پر مددگاری کرتے ہو، فرمایا تم لوگوں کو ان کے گھر سے بھی نکال دیتے ہو۔ تو فرمایا تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم مدد کرتے ہو ان کی ساتھ گناہ کے اور زیادتی کے، یعنی ایک فرقے کو زبردستی اپنا مددگار بنا کر اپنی ذات والوں کو شہر بدر کر دیتے، اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو، یہودیوں کی یہ غلط روش، اپنے برادری کے کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے اور دوسرے لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال دیتے۔ میں اس کا پس منظر آپ کو بتاتی ہوں کیا۔ تو فرمایا پہلے ان کو گھروں سے نکالتے، پھر جب لوگ ان کو پکڑ کے اپنا قیدی بنا لیتے تو ان کے پاس جاتے، ان کو فدیہ دیتے اور ان کو چھڑا کر لے آتے۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو تو تم نے چھڑا تو لیا، اللہ نے 4 حکم دیے تھے، کسی کو قتل نہیں کرنا، کسی کو اس کے گھر سے نہیں نکالنا، اور فرمایا ظلم اور زیادتی پر کسی کی مدد نہیں کرنی۔ چوتھا فرمایا تھا کہ اگر تمہارا کوئی رشتہ دار، تمہاری برادری، خاندان، قوم، تم قبیلے کا کوئی آدمی کسی کا غلام بن جائے، قیدی بن جائے تو فدیہ دے کے اس کو چھڑانا ہے۔ اب اللہ فرماتے ہیں آفتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، فرمایا تم کتاب کے بعض حصے پر تو ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کر دیتے ہو۔ ایمان کس پر لائے؟ فدیہ دے کے چھڑا لیا۔ اور یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَهُوَ حَرَّامٌ عَلَيْكُمْ، تم فدیہ دے کے چھڑا تو لیتے ہو، حالانکہ تمہارے اوپر ان کا ان کے گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا۔ نکالنا ہی کیوں؟ پہلے خود نکال لیا، پھر جب وہ کسی کے قیدی بن گئے تو پھر فدیہ دے کے چھڑا لیا۔ یہ کتاب کے بعض حصے پر ایمان ہے کہ فدیہ دے کے چھڑا لیا، یہ تو ایمان لے آئے، اور انکار کیا بعض کا، یعنی قتل بھی کیا، گھروں سے بھی نکالا، ظلم زیادتی پر لوگوں کی مدد بھی کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ بعض پر ایمان لانا، بعض کا انکار کرنا۔ اب فدیہ کیوں دیتے تھے، چھڑاتے کیوں تھے؟ اس میں دکھلاوا تھا، ریاکاری تھی کہ لوگ کہیں گے کتنے اچھے ہیں، اپنے خاندان کے لوگوں کو فدیہ دے کے چھڑاتے ہیں، یعنی لوگوں کے اندر، برادری کے اندر اپنی ناک اونچی کرنے کے لیے، اپنا نام پیدا کرنے کے لیے، اپنی عزت بنانے کے لیے کہ لوگ کہیں گے کتنے اچھے ہیں کہ ان کو فدیہ دے کے چھڑا لیتے ہیں۔ حالانکہ اللہ فرماتے ہیں نکالا بھی تم ہی نے تھا، تم نے ان کو گھروں سے نکالا تو لوگوں کے قیدی بن گئے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، فرمایا جو لوگ ایسا کریں گے ان کا بدلہ سوائے ذلت اور رسوائی کے کچھ، جو اللہ کے احکام کو نہیں مانتا دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے، اللہ یہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں۔ اب یہ آیت اللہ نے نازل کیوں کی؟ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، دوسرا بنو نذیر، تیسرا بنو قریظہ۔ مدینہ کے عرب قبیلوں سے ان کے حلیفانہ تعلقات تھے، یعنی حلف اٹھائے تھے، ایک دوسرے کے حلیف تھے، مددگار تھے، ان کے آپس کے تعلقات تھے۔ بنو نذیر، بنو قریظہ اور بنو قینقاع، ان کے آپس کے عربوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر جو ہے نا قبیلہ خزرج، اور بنو قریظہ قبیلہ اوس کے حلیف تھے۔ قبیلہ اوس اور خزرج تو آپ نے سنے ہوئے نا، اوس اور خزرج 2 قبیلے تھے انصار کے، اور یہودیوں کے بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع یہ یہودیوں کے قبیلے تھے۔ بنو قینقاع اور بنو نذیر قبیلہ خزرج کے حلیف تھے، ان کے آپس میں ایک دوسرے سے دوستیاں، تعلقات، معاہدے تھے۔ اور بنو قریظہ بنو جو ہے نا قبیلہ اوس کے حلیف تھے۔ خزرج اور اوس کی آپس میں جنگ رہا کرتی تھی، آپ نے سنا کہ کئی سال ان کی لڑائیاں رہتی تھی اور ایک دوسرے کو قتل کرتے، اور ان کی اولادیں آپس میں اپنے باپوں کے بدلے لیتی قتل کے، پھر آگے ان کی نسلیں جیسے جیسے اولاد بڑی ہوتی جاتی وہ اپنے باپ دادوں کے خون کے بدلے لیتے۔ تو اوس اور خزرج کے درمیان آپس کی جنگ رہا کرتی تھی۔ جب کبھی ان کے درمیان لڑائی ہوتی تو دونوں کے حلیف یہودی قبیلے بھی اپنے اپنے حلیف کا ساتھ دیتے، یعنی بنو قریظہ اور بنو نذیر جو ہے نا یہ خزرج کا ساتھ دیتے، اور بنو قریظہ جو تھے یہ اوس کا ساتھ دیتے۔ یہودی اپنے دشمن کو مارتا اور کبھی دوسرے یہودی کو بھی قتل کر دیتا، یعنی بنو قریظہ اور بنو نذیر جو ہیں یہ
خزرج کے حلیف تھے، انہوں نے جو ہے اوس کے لوگوں کو مارنا ہوتا تھا ان کے ساتھ مل کے، تو کبھی کبھی اپنے یہودیوں کو بھی مارتے تھے، یعنی کسی کی آڑ میں خود، جس طرح مثال کے طور پہ دو بہن بھائی لڑ رہے ہو نا، تو ان میں جو بڑا گھر کے اندر افراد ہوتا ہے نا وہ چھڑانے آتا ہے، تو جو دونوں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں نا وہ آپس کی لڑائی چھوڑ کے نا اس کو مارنے لگ جاتے ہیں جو چھڑانے آتا ہے کہ یہ اندر کیوں آیا ہے۔ تو یہ اس طرح یہودی کرتے تھے، تو کبھی کبھار یہودی کو بھی یہ قتل کر دیتے اور اس کا گھر بار بھی لوٹ لیتے، یہودیوں کو بھی قتل کر دیتے اور ان کا گھر بار لوٹ لیتے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا یہ فعل تورات میں دیے ہوئے احکام کے خلاف ہے، ان کو پتا تھا کہ تورات میں اللہ نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم نے کسی کو قتل بھی نہیں کرنا، اس کو اس کے گھر سے بھی نہیں نکالنا، اس کا مال بھی نہیں لوٹنا۔ لیکن جب لڑائی ختم ہوتی اور مغلوب قبیلے کے، جو قبیلہ ہار جاتا تھا نا، اس کے قبیلے کے کچھ آدمی غالب قبیلے کی قید میں آ جاتے تو وہ خود ہی فدیہ دے کر غالب قبیلے سے اپنے قیدی بھائیوں کو آزاد کراتے، پہلے ان کو گھر سے خود نکالتے، پھر وہ جو غالب آئے ہوتے تھے ان کی قید میں چلے جاتے، پھر خود ہی جا کے ان کو فدیہ دے کر ان کو چھڑا لیتے اور کہتے تھے کہ ہم اللہ کی کتاب کا حکم مانتے ہیں کہ اپنے بھائیوں کی مدد کر کے انہیں کیسے آزادی دیتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ تم اس حکم کو تو یاد رکھتے ہو جس میں تمہاری عزت ہے، جس میں تمہاری ناموری ہے، جس میں تمہاری مشہوری ہے، اس کو تو تم مان لیتے ہو، مگر اس چیز کو بھول جاتے ہو کہ تمہیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف لڑنے اور ایک دوسرے کو گھروں سے نکالنے سے بھی منع کیا گیا تھا، اس بات کو تم بھول ہی جاتے ہو۔ ہم نے تمہیں یہ بھی کہا تھا کہ تم نے آپس میں لڑائی نہیں کرنی، تم نے ایک دوسرے کو گھروں سے نہیں نکالنا۔ گویا تم کتاب الہی کے جس حکم کو اپنی مرضی کے مطابق پاتے ہو اسے مانتے ہو، اور جسے اپنی مرضی کے خلاف پاتے ہو اس کو مانتے نہیں۔ اگر تم واقعی اللہ کے حکم پر چلتے ہوتے تو دونوں جگہ پر چلتے، اللہ کا حکم مانتے۔ اہل علم فرماتے ہیں کہ ان سے 4 عہد لیے گئے تھے: قتل نہیں کرنا، گھروں سے نہیں نکالنا، ایک دوسرے کے خلاف مدد نہیں کرنی، اور قیدی کو فدیہ دے کر چھڑانا ہے۔ تو وہ صرف فدیہ پر عمل کرتے، باقی دین کی مخالفت کرتے تھے اور بے مہا ان کا ارتکاب کرتے۔ تو اللہ نے فرمایا فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، جو بھی بندہ تم میں سے یہ سارے کام کرے گا دنیا کی زندگی میں ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بن جائے گی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، فرمایا قیامت کے دن سخت ترین عذاب کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، فرمایا لوگوں دنیا میں جو کرنا ہے کر لو، اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے، غافل نہیں ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین اشتروا، اولئک یہ لوگ، الذین وہ ہیں، اشتروا جنہوں نے مول لیا۔ اشتروا لفظ ہے، اب ہم اپنے اشتروا پڑھیں گے، اگر ایک لفظ پڑھیں گے اشتروا پہ اگر وقف کرنا ہو نا آخری حرف کو ساکن کر دیتے ہیں۔ اشتروا جنہوں نے مول لیا، الحیات الدنیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرتی بدلے آخرت کے، فلا یخفف پس نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، العذاب عذاب، ولا هم ینصرون اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کی زندگی مول لی، آخرت کی پرواہ نہ کی، آخرت کی فکر نہ کی، آخرت کو پس پشت ڈال دیا، دنیا کو مد نظر رکھا، دنیا کو نگاہ میں رکھا۔ فرمایا فلا یخفف عنہم العذاب، قیامت کے دن ان کے اوپر سے عذاب ہلکا نہیں ہوگا، ولا هم ینصرون ان کو کوئی مدد بھی نہیں ملے گی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق آتینا دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو الکتاب کتاب، موسیٰ علیہ السلام کو کون سی کتاب ملی تھی؟ تورات شریف۔ وَقَفَّیْنَا اور پہ در پہ لائے ہم، مسلسل لائے ہم، من بعدہ بعد اس کے، بالرسول پیغمبر۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی، تورات عطا کی، اس کے بعد نبیوں کا تار باندھ دیا، مسلسل نبی آتے رہے۔ وَآتَيْنَا اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن بیٹے، مریم کے بیٹے عیسیٰ کو دی البینات واضح دلیلیں۔ ایک مطلب یہ وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات اور دیے ہم نے عیسیٰ بن مریم کو معجزے ظاہر، وأیدناہ اور قوت دی ہم نے اس کو، وأید اور قوت دی نا ہم نے اس کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو، بروح القدس، بروح ساتھ روح، القدس پاک کے، ساتھ روح پاک کے یعنی جبرائیل علیہ السلام کے، یعنی ہم نے اس کو روح القدس سے مدد دی عیسیٰ علیہ السلام کو۔ افکلما کیا پس جب بھی جاءتکم آیا تمہارے پاس رسول پیغمبر، بما ساتھ اس چیز کے، لا تہوا نہیں چاہتے، انفسکم نفس تمہارے یا دل تمہارے،
یا لا تہوا نہیں چاہتی انفسکم جاننے تمہاری استکبرتم تکبر کیا تم نے ففریقاً پس ایک فرقے کو ایک گروہ کو کذبتم جھٹلایا تم نے وفریقاً اور ایک گروہ کو تقتلون تم قتل کر دیتے ہو۔ اس آیت میں اللہ فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، اس کے بعد مسلسل پیغمبر آتے رہے، پھر اس کے بعد ہم نے عیسیٰ بن مریم کو کھلی کھلی نشانیاں دی اور ہم نے اس کو روح القدس سے مدد دی۔ یہاں کتاب سے مراد تورات شریف ہے جس سے یہودیوں نے بدل دیا تھا۔ اور وقفینا من بعدہ بالرسل کے معنی یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ان کے پاس مسلسل پیغمبر آتے رہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ مومنون میں فرمایا نا ثم ارسلنا رسلنا تترا کہ ہم نے مسلسل پیغمبر بھیجے پے در پہ۔ آخر کار بنی اسرائیل کے انبیاء کا یہ سلسلہ عیسیٰ علیہ السلام پر ختم ہو گیا۔ سب سے پہلے نبی موسیٰ علیہ السلام تھے بنی اسرائیل کے، اور اس کے بعد آخری نبی بنی اسرائیل کے عیسیٰ علیہ السلام۔ اب بنی اسرائیل میں سے حضرت یوسف بھی انہیں میں ہیں، یعنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا نام ہے، یعقوب علیہ السلام کے اولاد میں سے یوسف علیہ السلام بھی، لیکن ان کے بہت مدت بعد موسیٰ علیہ السلام آئے تھے، اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد مسلسل پیغمبر آتے رہے جو ان کو اللہ کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ تو البینات سے مراد بعض معجزات ہیں جو عیسیٰ علیہ السلام کو دیے تھے، جیسے مردوں کو زندہ کرنا، مٹی سے پرندہ بنا کر اس میں روح پھونکنا، کوڑی والے اور اندھے کو صحت یاب کرنا، اور لوگوں کو جو زہیرہ گھروں میں کر کے آتے جو کھا کے آتے وہ بتاتے تھے، اور مردے کو زندہ کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات عطا کیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے اس کی روح القدس یعنی جبرائیل سے مدد کی کہ ان کو روح کے نام سے اس لیے پکارا گیا کہ وہ امر تکوینی کے ظہور میں آئے تھے، جیسا کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کو روح کہا گیا، یعنی روح اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ کا یعنی اللہ کی روح ہے، یعنی اللہ کے حکم سے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور القدس ذات الہی بھی وہ عیسیٰ علیہ السلام کو بنایا، اور اس کی روح کی اضافت تشریفی ہے کہ اللہ نے ان کی روح کی نسبت اپنی طرف کی ہے، یہ ان کی عزت کا ایک اعزاز ہے ان کے لیے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ روح القدس سے مراد انجیل ہو، جیسے کہ اللہ نے قرآن کریم کو روح من امرنا فرمایا، یہ قرآن بھی ہمارے حکم سے روح ہے، یعنی انسانوں کے دلوں کو جلا بخشتا ہے، زندگی بخشتا ہے۔ تو بہرحال مگر یہاں سے سب سے صحیح جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام ان کی مدد کے لیے ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَكُلَّمَا جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُكُمُ اسْتَكْبَرْتُمْ، فرمایا کہ پھر ہر بار جب بھی کوئی رسول آیا اللہ کا ایسا حکم لے کر جس کو تمہارے جی نہیں چاہتے تھے تو تم نے تکبر کیا، شیخی میں آگے، تو تم نے کیا کیا فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، تم نے ایک گروہ کو جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور ایک گروہ کو تم نے قتل کر دیا۔ جن پیغمبروں کی انہوں نے تکذیب کی تھی ان میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی انہوں نے تکذیب کی تھی، جن کو جھٹلایا تھا، اور جن کو قتل کیا تھا ان میں حضرت زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، شایع علیہ السلام، بہت بڑے بڑے جلیل القدر تھے، نبی تھے جن کو انہوں نے قتل کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کا حکم لے کر آتے، جو حکم ان کا دل نہیں مانتا تھا اس حکم کو نہیں مانتے تھے، تکبر کر دیتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہر قسم کے غرور سے، تکبر سے، فخر سے محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو اسلام کے اوپر چلنے والی، نیکی والی، ایمان والی، صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔